صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کے دروس کے سلسلے میں ہمارے اس درس کا موضوع حسب معمول حسب سابق۔ سب سے پہلے ہم قرآن کے فضائل بیان کریں گے، فضیلت، اس کے بعد ماہ مبارک رمضان، اور آخر میں روزے کے بارے میں ایک مسئلہ اور روزے کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ ماہ مبارک رمضان میں سب سے اہم بات قرآن کی تلاوت، کیونکہ قرآن مجید کا نزول ماہ مبارک رمضان میں ہوا ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ انسان کوشش کرے تلاوت کرنے کی اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی، اور اس کے بعد اس پر عمل کرے تاکہ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ عزیزان محترم، ہم نے ایک بات اور بھی عرض کی ہے کہ جتنے بھی قرآن مجید کے سورے ہیں، ہر سورے کی کچھ فضیلتیں ہیں، اور یہ فضیلتیں کتابوں میں خصوصاً تفاسیر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہر سورے کی تفسیر سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح مجموع بیان تفسیر ہے، اور ثواب الاعمال میں بھی اس کا کافی ذکر ہے۔ آج سورہ واقعہ کے بارے میں عرض کریں گے۔ سورہ واقعہ بڑی مشہور و معروف سورہ ہے، قرآن مجید کی 56ویں سورہ ہے، 56 اس کا نشان ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو روزانہ پڑھے گا، شب میں ہر شب اگر کوئی اس کی تلاوت کرے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند روشن ہو جائے گا، چمکدار ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کا محبوب اور تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دے گا اس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ وہ فقیری سے، فاقے سے، تنگ دستی سے محفوظ رہے گا، اور تمام قسم کی بلاؤں اور آفات سے بھی محفوظ رہے گا، مولا علیہ السلام کے رفیقوں میں شمار ہوگا۔ سورہ واقعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، خصوصاً اگر کوئی اس کو پڑھے رات میں عشاء کے بعد تو فقر و فاقے سے محفوظ رہتا ہے، اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم موضوع ماہ مبارک رمضان خطبہ شعبانیہ کا مسلسل ذکر ہو رہا ہے۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا، عملکم فیہ مقبول، اس ماہ مبارک رمضان میں تمہارا عمل قبول ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جتنا بھی نیک عمل انجام دیا جائے گا وہ قبول ہوگا۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے وَدُعَاؤُکُمْ فِیہ مستجاب، اس ماہ مبارک رمضان میں تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، عمل بھی قبول ہوتا ہے اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ یعنی انسان ہر اچھے عمل کو اس مہینے میں کرنے کی کوشش کرے، زیادہ نمازیں پڑھے، تلاوت قرآن، اور اس کے علاوہ زیادہ سجدے کرے، زیادہ دعائیں پڑھے تاکہ عمل بھی قبول ہو جائے، اس کی دعائیں بھی قبول ہو جائے۔ اس مہینے کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور دعا کا بہترین ٹائم جو ہے ظاہر مغرب کی نماز کے بعد اور روزہ کھولنے سے پہلے یا مغرب سے پہلے، خاص یہ وقت ہے روزے کے درمیان۔ اگر روزے کے وقت دعا کرے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا، اعمال بھی اس کے قبول ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، تیسرا حصہ ہمارے درس کا ماہ مبارک رمضان کے روزے۔ ظاہر ہے یہ روزے واجب ہیں۔ اب روزے کیسے رکھے جائیں؟ 9 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کھانا پینا، جماع کرنا، اور یہ ساری چیزیں، قے کرنا، رکنا، یہ ساری چیزیں اللہ اور رسول معصوم علیہ السلام پہ جھوٹ باندھنا، یہ تقریباً 9 چیزیں ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، توضیح المسائل میں۔ ان سے بچنا ہے تاکہ اس کا روزہ صحیح ہو جائے۔ فجر کی نماز کے وقت سے لے کر مغرب کی نماز تک ان چیزوں سے بچنے کا نام صحیح روزہ ہے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بچنا اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔
لیکن اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 9 چیزوں سے بھی بچے اور اپنی آنکھ کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، بلکہ ہر اعضاء کو گناہ سے بچائے۔ روزہ ہر اس گناہ سے بچانے کا نام ہے کہ جس کا شمار جو ہے حرام کاموں میں ہوتا ہے۔ گناہ سے بھی بچانا ہے اور 9 چیزوں سے بھی بچانا ہے۔ اور تیسرا درجہ اس سے بھی اعلیٰ، 9 چیزوں سے بھی بچنا ہے روزہ توڑنے والی، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے، زبان کو، آنکھ کو اور کانوں کو، ہر چیز سے، ہر اعضاء کو اپنے گناہوں سے بچانا۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ صرف گناہوں سے بچانا بلکہ گناہ کا ارادہ نہ کرنے کا نام ہے روزہ۔ تو یہ مکمل ہو جاتا ہے انسان کا روزہ، سب سے اعلیٰ روزہ، 9 چیزوں سے بچانا، گناہوں سے بچانا اور گناہ کا ارادہ بھی نہ کرے، تو یہ سب سے مکمل اور اعلیٰ روزہ ہے۔ روزے کا ایک بڑا مشہور و معروف مسئلہ کہ سحری کا وقت، اگر ہم یہ سوچ کے سحری کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں یا پانی وانی پی رہے ہیں اور بعد میں معلوم ہوا کہ نماز فجر کا وقت ہو چکا تھا، تو اس نے اگر غفلت کی، چاہے وہ گھڑی پیچھے رہنے کی وجہ سے یا وقت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اس نے غفلت کی، تو پھر اس دن کا روزہ بھی مکمل کرنا ہوگا اور احتیاط واجب کی بنا پر ماہ مبارک رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اگر ذرا سے بھی غفلت کرے گا انسان تو اس کو روزہ بھی مکمل کرنا ہے اور قضا بھی کرنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔